راہ کے بدھ کو لے کر جہاں پر بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، وہیں پر ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ یہ دعا کے لیے اور روزے کے لیے مقرر کردہ ایک دن ہے، اور وہیں پر یہ آئندہ 39 روز کی جانب اشارہ کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے کہ جن دنوں کے دوران جو کلیسیائی اراکین ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، وہ روزے جیسی عبادت کا اہتمام کیا کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں ایک انگلش کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہوا ملتا ہے جسے لینٹ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں جو لینٹ کا لفظ ہے یہ ایک انگریزی زبان کے لفظ لینٹن اور پھر اسی کا ایک مترادف لفظ لینتھن ہے، اس سے نکلا ہے، اور اسی سے لفظ لینتھ بھی ہے جو کسی چیز کی لمبائی کو بیان کرتا ہے۔ اور چونکہ جو لینٹ سیزن ہے یہ ان دنوں کے لیے ہے، اور اس کے لیے ایک اور مترادف لفظ سپرنگ سیزن بھی ہے جو ان دنوں کے لیے ہے جب جو دن کا دورانیہ ہے یہ طویل ہو رہا ہے۔ پھر ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جب یہی لفظ ہم بطور کلیسیا استعمال کرتے ہیں یا کلیسیائی کیلنڈر میں جب ہم لینٹ کی بات کرتے ہیں تو اصل میں یہ ان دنوں کی جانب اشارہ ہے یا ان 40 ایام کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں خدا کے لوگ روزے جیسی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ کہ آخر ان کی بائبلی بنیادیں کیا ہیں، کہ جو راکھ کا بدھ ہے بائبل اس کے حوالے سے کیا سکھاتی ہے، یا جو 40 ایام کے روزے ہیں کتاب مقدس اس کے بارے میں کیا سکھاتی ہے، یا یہ جو 40 ایام کے روزے ہیں کیوں انہیں ایسٹر کے تہوار سے پہلے مقرر کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں جب ہم اس بات کو سامنے رکھ کر کتاب مقدس کی طرف جاتے ہیں وہاں پر ہمیں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی نہیں ملتی، لیکن جب ہم کلیسیائی تاریخ میں جاتے ہیں، کلیسیائی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ضرور اس کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ 325 عیسوی میں نقایا کی کونسل میں پہلی بار اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا اور اس کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ ایسٹر کے تہوار کو منانے سے پہلے ضرور ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں، ضرور ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں وہ ایک باقاعدہ مشق کریں، باقاعدہ عبادت، باقاعدہ ریاضت کریں، اور ایک بھرپور تیاری کے ساتھ، ایک بھرپور روحانی تیاری کے ساتھ وہ ایسٹر جیسا تہوار منائیں۔ اور پھر اس کے لیے وہاں پر یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ چونکہ جو ایسٹر کا تہوار ہے اس سے پہلے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی دکھ اٹھائے، اور روزہ بھی بنیادی طور پر اپنی جان کو دکھ دینے کا نام ہے، سو ان ایام کو ایسٹر سے پہلے مقرر کر دیا گیا تاکہ جو خدا کے لوگ ہیں، جا کے جو ایماندار لوگ ہیں وہ نہ صرف اپنی بھرپور روحانی تیاری کریں بلکہ اس کے ساتھ وہ علامتی طور پر اپنے نجات دہندے کے دکھوں میں بھی شریک ہو سکیں۔ سو ان ایام کو عید قیامت المسیح سے پہلے، ایسٹر کے تہوار کو منانے سے پہلے مقرر کر دیا گیا۔ اور پھر جو 40 روز کا دورانیہ ہے اس کا نمونہ بھی خداوند یسوع مسیح کی ذات سے لیا گیا۔ کتاب مقدس میں ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 4 باب اور اس کی ابتدائی آیات میں ہمیں یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے، یہ واقعہ ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات تک فاقہ کیا، سو اسی بات کو بنیاد بنا کر یہ 40 دن روزے جیسی عبادت کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ جب ہم راکھ کے بدھ کی بات کرتے ہیں 2 لفظوں سے مل کر یہ لفظ بنا ہے، ایک راکھ ہے اور ایک بدھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بدھ کے روز جو رسم ادا کی جاتی ہے جس میں راکھ کا استعمال کیا جاتا ہے، دراصل یہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کتاب مقدس اس کے بارے میں بھی خاموش ہے، لیکن کلیسیائی دستور میں ہمیں ضرور یہ بات ملتی ہے، اور جب ہم کلیسیائی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو 601 عیسوی میں ایک پوپ صاحب جن کا نام گریگوری تھا، انہوں نے اس بات کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ جب روزوں کا آغاز ہوگا اور بدھ کے روز
خدا کے لوگ خدا کے گھر میں عبادت کے لیے آئیں گے تو جو کاہن لوگ ہیں وہ راکھ کا استعمال کریں۔ دراصل یہ وہ راکھ ہوتی ہے جو پچھلے سال کھجوروں کا اتوار منایا جاتا ہے، اور اس کھجوروں کے اتوار کے جلوس میں جو کھجور کی ڈالیاں استعمال ہوتی ہیں ان کو جمع کر کے سکھا لیا جاتا ہے، ان کو پھر جلا کر راکھ ان کی محفوظ کر لی جاتی ہے، اور پھر ان کا استعمال راکھ کے بدھ کو ہوتا ہے، اور اس رسم میں یہ راکھ استعمال ہوتی ہے۔ پوپ گریگوری نے اس بات کو باقاعدہ بنایا 601 عیسوی میں کہ جو عام ایماندار ہیں ان کے ماتھے کے اوپر صلیب کا نشان اسی راکھ کے ساتھ بنایا جائے، اور پھر اس بات کی علامت ہے، اور ساتھ میں اس بات کو دہرایا بھی جائے۔ کتاب مقدس میں جو بات لکھی گئی ہے پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 19ویں آیت میں کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ پھر ہمیں مزید یہ بات آگے بڑھتی ہوئی اس وقت ملتی ہے جب 1091 عیسوی میں ایک اور پوپ صاحب تھے جن کا نام اربن بیان کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ نہ صرف عام ایماندار اس رسم میں شریک ہوا کریں بلکہ اس کے ساتھ جو پریسٹ لوگ ہیں، جو کاہن لوگ ہیں، وہ بھی ضرور اس میں شریک ہوا کریں۔ اور اس رسم کی بنیاد سے پہلے بھی ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ اس زمانے میں جب خدا کے لوگ توبہ کرتے تھے تو علامتی طور پر وہ ٹاٹ اوڑھتے یا پھر وہ بوری کا لباس پہنتے، اور پھر کلیسیائی عبادت میں ان کے اوپر راکھ کو چھڑکا جاتا تھا، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی توبہ کی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک گناہ گار کے طور پر اپنے خداوند کے سامنے پیش کیا ہے، اپنے آپ کو انہوں نے خاک اور راکھ علامتی طور پر بنا لیا ہے تاکہ ان کا خدا ان کو قبول کر سکے۔ یہ رسم بھی ہمیں کلیسیائی تاریخ میں لکھی ہوئی ملتی ہے، جو دراصل بنیاد بنی راکھ کے بدھ ادا کی جانے والی رسم کے لیے۔ اور اس کے ساتھ جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اس کی بائبلی بنیاد کیا ہے۔ یہ ہمیں باقاعدہ لکھی ہوئی رسم تو نہیں ملتی، لیکن یہ بات ہمیں ضرور ملتی ہے کہ ہمیں اسرائیلی تاریخ میں بھی جب یوم کفارہ ہوتا تھا اور اس وقت بھی جو خدا کے لوگ ہوتے تھے وہ ٹاٹ اوڑھتے، سر میں خاک ڈالتے، سر میں وہ راکھ ڈالتے، بوری کا لباس زیبتن کرتے، اور پھر اپنے آپ کو اپنے خداوند کی حضوری میں پیش کرتے تاکہ اپنے گناہوں کی معافی کو حاصل کر سکیں۔ اور پھر اس کے ساتھ مختلف ہمیں آیات بھی اس کے حوالے سے لکھی ہوئی ملتی ہیں، اور جہاں پر یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے جو پیدائش کی کتاب کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت ہے، جب خدا نے آدم سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی تھی کہ انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، اور یہ بات انسان کو اس کی حیثیت یاد دلاتی ہے، اور چونکہ قدر مطلق خدا یقیناً جانتا ہے کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، اور اسی کے حوالے سے زبور نویس لکھتا ہے 130 زبور کی 14ویں آیت میں کہ ہمارا قدر مطلق خدا جانتا ہے کہ ہم خاک ہیں۔ اور پھر ہمیں مقدس ایوب کی زندگی سے یہ مثال بھی ملتی ہے، اس کے 42ویں باب کی 6 آیت میں یہ بات لکھی ہے کہ مقدس ایوب نے کہا کہ میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر دوسرے تواریخ کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے، وہاں پر قادر مطلق خدا کی زبان مبارک کے یہ الفاظ ہیں جو اس نے اپنے بندے مقدس سلیمان سے مخاطب ہو کر کہے تھے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں اگر وہ خاک سار بن کر دعا کریں گے، میرے سامنے آئیں گے، تو میں اپنے آسمان پر سے ان پر نظر کروں گا اور انہیں ضرور بحال کروں گا۔ یہ سیزن ہماری زندگی میں بھی ہمارے خدا نے ایک بار پھر دیا ہے، ضرور ہے اپنے خداوند کے سامنے پیش ہوں، اور سب سے اہم بات اپنی حیثیت کو جانیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں کہ ہم بھی خاک ہیں، ہم بھی راکھ ہیں، ہماری کوئی حیثیت یا ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ضرور ہے کہ اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار بھی کریں اور اپنے خداوند کے سامنے اس بات کو رکھیں کہ اے خدا میں گناہ گار ہوں، میری زندگی میں نے بہت سے گناہ کیا ہیں اور میں جانتا ہوں کہ میں خود سے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں تیرے اکلوتے بیٹے کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو میرے گناہوں کو لے کر صلیب کے اوپر چڑھ گیا ہے۔ جب آپ اس ایمان کو لے کر اپنے خداوند کی حضوری میں آئیں گے تو پاک کلام اس بات کی گارنٹی دیتا ہے، اور خدا کا بندہ مقدس یوحنا اس بات کو لکھتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ضرور اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں رکھیں اور ایک گناہ گار سے
خدا کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں بن جائیں۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔